شخص ہے، کسی شخص کا کسی قوم سے تعلق ہے، وہ اس کی عزت کا ظرف نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ دیکھیے ابو لہب قریشی النسب تھا، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود، عالی مرتبت نسب رکھنے کے باوجود آج بھی اس پر لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے اور نسباً غلام تھے، لیکن تقوی کی دولت نے، ایمان کی دولت نے ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ وہ ہاشمی النسب شخص تقوی اور ایمان کی عدمیت کی وجہ سے ان کے قدموں سے لگی ہوئی دھول تک بھی نہ پہنچ سکا، اور وہ عزتوں کے اس شرف کو حاصل کرتے ہیں جو انہی کا مقسوم ہے۔ تو اسلام نے شرف کا معیار، عزت کا معیار تقوی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جس سے ہمیں تقوی حاصل ہو۔ حضور کی ذات بڑی حساس ذات ہے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، اودو عاشقاں اصلی چول ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا؟ تو پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس پیاری صورت والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر عقیدوں میں حسن ہوگا، اگر عقیدت میں جمال ہوگا، اگر حضور کا نام لیتے پلکیں ادب سے جھک جاتی ہوں گی، تو پھر بے ساختہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو وہی ہیں کہ جن کے لیے ساری زندگی انتظار کرتا رہا، یہ تو میرے وقت جاگے کہ میری قبر میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو وقت سنور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں وہ پہچانے گا جس کے دل میں حضور کا احترام ہوگا۔ یار یہ سوال ابو جہل سے بھی ہوتا ہے، ابو لہب سے بھی ہوتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ ابو جہل کیا جواب دیتا ہے؟ ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھودتا تھا؟ جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھواتا تھا؟ جانتا نہیں تو اوجریاں کس پر ڈلوایا کرتا تھا؟ دارالندوہ میں بیٹھ کے کس کے خلاف قتل کی سازش تیار کی تھی؟ جانتا نہیں تو کس کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹ انعام رکھے تھے؟ لیکن کہتا ہے قبر میں ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں عامر چیمہ بتا یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز تو چوم لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ جو ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہا وہ تو قبر میں پہچانتا نہیں ہے، لیکن جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا وہ فوراً پہچان گیا۔ تو بات یہ ہے کہ قبر میں یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان میں تو پٹی پڑ جاتی ہے، یہ دل والی آنکھیں کھلتی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ابو جہل کی ان آنکھوں نے دیکھا تھا، دل کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ آج قبر میں یہ آنکھیں بند ہو گئی، دل کی آنکھیں کھلی تو دل کی آنکھوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تو کہنے لگا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، کاش کہ میں نے دیکھا ہوتا۔ اور عامر چیمہ کہ یہ آنکھیں تو بند ہیں لیکن دل کی آنکھوں میں ڈیرے ہی میرے حضور کے تھے، تو وہ کہتا ہے میاں پہچانتا نہیں تو جان کیوں واری تھی، پہچانتا نہیں تو ہٹلر کے دیش کے اندر سب کچھ قربان کیوں کر دیا تھا، جانتا نہیں تو میں کتنی بہنوں کا اکلوتا ویر تھا، میرے بوڑھے ماں باپ میری راہیں تک رہے تھے تو میں نے سب کچھ قربان کیوں کر دیا تھا۔
مجھے تو نقشہ بتایا تھا مہر علی شاہ نے، مک چند بدل شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ دورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مقبول رکھی ان مد بھریاں۔ تو یہ دل پہچانے گا۔ اقبال بولا در دل مسلم مقام مصطفیٰ روح ماں زندہ میں مصطفیٰ۔ مومن کے دل میں ڈیرے ہی میرے حضور کے ہوتے ہیں۔ تو جب قبر میں مومن اترتا ہے تو اگر دل میں حضور بسے ہو تو وہ فوراً پہچان لیتا ہے یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ میں تو روز کھڑے ہو کے سلام پیش کیا کرتا تھا، میری تو زندگی ان کے انتظار میں بسر ہوئی ہے۔ ان کا ذکر آتا تھا میرا سینہ ٹھر جاتا تھا، ان کا نام آتا تھا میرے باطن میں سکون اترتا تھا۔ میں تو ساری زندگی ان کے نام پہ گزار دی، ان کے ذکر پہ گزار دی، ان کی یادوں میں بسر کر دی۔ بھلا میں اب بھی نہیں پہچانتا؟ پیچھے ہٹو، پہلے مجھے محبوب کے قدم تو چوم لینے دو، اور پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے۔ نہیں تو میرے آقا سے پوچھ لو کہ یہ غلام کون ہے۔ جنت میں جب جنتی جائے گا تو اس کو جو پھل دیا جائے گا تو وہ اس پھل سے قرآن بتاتا ہے ملتا جلتا ہوگا، وہ اتوبہ ہی متشابہ، بالکل اس جیسا ملتا جلتا ہوگا۔ تو جنتی اس پھل سے چونکہ مانوس ہے اس لیے اس کو کھانے لگے گا۔ چونکہ بندہ جس سے مانوس ہو تو اس کی طرف اس کی رغبت پہلے سے موجود ہوتی ہے، تو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کے کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں کوئی ایسا پھل پایا جائے کہ جو یہاں نہیں ہوتا ہے تو لوگ پیش کریں تو ہم متردد ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کو کھانا کس طرح ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے طبی خواص ایسے نہ ہوں کہ جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے، تیسرا پتہ نہیں کڑوا ہے کسیلا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں پہلے کوئی کھائے اور پھر ہم پہلے اس کو چکھتے ہیں، پھر طبیعت اس سے مانوس ہو تو پھر اس کو کھاتے ہیں۔ تو جو پھل نیا ہوتا ہے، جو شکل و صورت آپ نے عموماً نہیں دیکھی ہوتی، تو اس کو لیتے ہوئے آپ کی طبع پر گرانی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہ پھل جو یہاں دستیاب ہیں وہ وہاں ملیں آپ کو، تو آپ کو معمولی بھی بھوک لگی تو آپ فوراً وہ خرید لیتے ہیں کہ چلو یہ تو جو ہے وہ ہم پاکستان میں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو جس شکل سے مانوسیت ہو تو انسان ادھر راغب ہوتا ہے۔ جنت میں جو پھل ہوں گے جنتی، وہ دنیا کے پھلوں سے شکل کی وجہ سے ملتے ہوں گے، اور جنتی وہ کیلا، وہ سیب، وہ امرود، وہ ناشپاتی توڑے گا اور کھائے گا، لیکن جب دانت کے نیچے اس کو چبائے گا 70 ذائقے پھیل جائیں گے۔ پھل جنتی ہوگا، شکل دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی۔ دنیا کے پھلوں جیسی شکل کیوں رکھی گئی؟ تاکہ یہ کھانے کے لیے تو آئیں، ذائقے اور ہیں۔ کہا ہو صاحب محمد کے نیڑے تو آؤ، قریب تو آؤ، لیکن ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا۔ یہ تو ہاتھ ہیں، یہ دلہ کے جلوے رکھتے ہیں۔ آنکھوں کو اپنی جیسی آنکھیں نہ سمجھنا، ان آنکھوں میں مازاق کے کجلے ہیں۔ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا، اس میں مارمیت کی طاقت ہے۔ چہرے کو اپنے چہرے جیسا نہ سمجھنا، وجہ اللہ کے جلوے پائے جاتے ہیں، وجہ اللہ کا جمال پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، اور حضور کا دل بھی دیکھتا ہے، ہمارا دل دیکھتا نہیں ہے۔ میں اب ادھر دیکھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں باب تصفیۃ الصفوف، فرمایا کہ صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، صرف میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے۔ یہ حضور کی نگاہوں کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مازاق کے کجلے حضور کی مبارک نگاہوں میں لگے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمع، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک محبوب مشیر تھا ایاز، اور بادشاہ اس سے بہت سارا پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ باقی جو وزیر تھے، مشیر تھے، آیان سلطنت تھے، وہ حسد کرتے تھے کہ اس میں کون سی خوبی دیکھ لی بادشاہ نے کہ اس سے خاص طور پہ پیار کرتا ہے۔ تو گاہے گاہے ان کا حسد ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز زندگی سے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا رہتا، اور بادشاہ اس کا ملاحظہ کرتا۔ اور کبھی کبھی جو ایاز ہے اس کی خوبیاں اور اس کے جو کمالات ہیں
اس کو عیاں کرتا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ خاص وصف ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے میں اسے خاص محبت کا مقام دیتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنی مٹھی میں موتی لیے اور قیمتی موتی تالاب میں پھینک دیے، اور جتنے بھی وزیر تھے سب کو باری باری کہا کہ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ اور دیکھو کہ تمہارا لباس نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارے بدن پر پانی تک نہیں لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ تالاب کی تہہ سے موتی نکال کے لائیں اور کپڑے بھی بھیگے نہ ہوں، گیلے نہ ہوں، اور بدن بھی گیلا نہ ہو اور بدن بھیگے بھی نہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرے کہا، اس نے بھی معذرت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، شرط ہی آپ نے ایسے رکھ دی کہ موتی تہہ سے نکال کے لانے اور بدن بھی بھیگنے نہ پائے، لباس بھی گیلا نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، سب کو کہا، سب نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایاز کو بلایا، کہا یہ موتی نکال کے لاؤ اور سنو تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے، تمہارا لباس بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً چھلانگ لگائی، موتی نکالے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بدن نچڑ رہا ہے اور لباس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا، ایاز میں نے کہا تھا موتی نکالو اور بدن بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے، کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے، اور تمہارا لباس بھی بھیگ گیا، تمہارا بدن بھی جو ہے وہ پانی سے تر بتر ہو گیا۔ تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے دو حکم دیے تھے، ایک کہ موتی نکال کے لانا ہے، دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ میں موتی لا کے پیش کر دیے ہیں، باقی جو کپڑے اور بدن بھیگ گیا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا یہ خوبی ہے اس کے اندر۔ تو انسان کو نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور نفس رکھا گیا، اندر خواہشات رکھی گئی، آرزویں رکھی گئی۔ تو نفس لوامہ وہ ہے کہ جو نیکی کے موتی تو نکال لیتا ہے، اور اگر اس دوران اس سے کوئی بدی ہو جاتی ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مالک جو گناہ ہو گیا اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے اس نفس لوامہ پہ پیار آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میرے حضور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بندہ صبح فجر کے وقت اٹھنے لگا نا، تو کبھی بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، شیطان نے آ کے اس کے اوپر تھپکیاں لینے شروع کر دیں اور اس کو سلا دیا، حتیٰ کہ نماز کا وقت گزر گیا۔ ادھر سورج طلوع ہو گیا تو شیطان کا کام مکمل ہو گیا، وہ اٹھا تو دیکھا سورج چڑھ گیا ہے، تو اس نے جلدی جلدی وضو کیا، مصلی بچھایا، قضا نماز پڑھی اور بار بار روئے اور اللہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک میری نماز چلی گئی، میں نے جیسے بھی قضا پڑھ لی تو قبول کر لے۔ تو اس قدر اس نے الہاؤ زاری کی، اس قدر درد سے رویا اس نماز کے قضا ہونے پر کہ اللہ کو اس بندے پہ اتنا رحم آیا، کہا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کئی نمازیں لکھ دو۔ اس کا یہ درد، نماز کے چھوٹنے پہ اس کی یہ کیفیت۔ تو اگلا دن ہوا تو ابھی اذان ہی ہوئی تھی کہ شیطان آ گیا اور اس کو کہنے لگا جلدی جلدی اٹھ اور نماز پڑھ لے۔ تو بات یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد ملامت پیدا ہوتی ہے وہ ملامت اللہ کو پسند ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اگر عجب پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، ریا پیدا ہو جائے، تو اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہوا کہ جس کے بعد ملامت پیدا ہو جائے، جس کے بعد شرمندگی پیدا ہو جائے اور انسان توبہ کی طرف چلا جائے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لیے چلوں، جو مجلس منعقد ہوتی ہے مسجد نبوی میں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صاحب عظمت صحابی ہیں، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام حجرہ انور میں موجود تھے اور صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں مجلس بپا کیے ہوئے تھے۔ کیسا ماحول تھا مسجد نبوی کا صحن اور دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہاں بیٹھے ایک خوبصورت مجلس بپا کیے ہوئے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ رحمت سے نکلے اور ان کے پاس آ گئے اور آ کر کے پوچھا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارا مقصد جلوس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، ہدایت دین دی، اس پر اللہ کا
شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں آئے ہو تو آپ کہیں کہ ہم ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے آئے ہیں تو بات تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں اچھا قسم دو، حلف اٹھاؤ کہ اسی لیے آئے ہیں، تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں اور ہم سے حلف لیا جا رہا ہے کہ آپ واقعی اسی لیے آئے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا۔ فرمایا حلف دو، قسم دو۔ انہوں نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں، حلف دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے آئے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی کہ ہاں ہم اسی لیے آئے۔ جب قسم دے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت و استعجاب کا عالم تو تھا۔ بظاہر موقع تو قسم کا نہیں لگتا، لیکن قسم حضور نے لی، قسم انہوں نے پیش کی ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، لیکن دل میں ایک سوال تو ابھر رہا تھا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہم سے قسم لی؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھے تھے مجلس بپا کیے ہوئے اور میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ محبوب باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ کتنا بڑا عمل ہے جس پہ رب ناز کر رہا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے شکر گزار نکلے۔ یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹیں، غرباء کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور آپ روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں، تو شریعت ہمیں ان چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، تلقین کرتی ہے، ترغیب دیتی ہے۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیا کریں، لیکن ان سب کے باوجود اگر مشکلات آ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں، مشکلیں آزمائشیں یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو آئی ہیں۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ہم ایک دن کا فاقہ آ جائے، تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے تو بابوں کے پاس بھاگ کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ آزمائش سہیں، برداشت کریں۔ تو اوپر نیچے یہ دن بدلتے رہتے ہیں، دن پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، سایہ ہو گیا، بندش ہو گئی ہے، ہر وقت اسی چکر سے ہم نکلتے نہیں ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کرتا ہے، وہ رزق کشادہ بھی کرتا ہے، بندوں کو آزماتا بھی ہے، بندوں کو ڈھیل بھی دیتا ہے۔ اس کی ڈھیل سے بھی ڈریں اور اس کی آزمائش میں بھی پورا اترنے کی کوشش کریں اور اسی کے حضور دامن پھیلائیں۔ جب مشکلیں آ جائیں تو مصلے بچھا لیں، گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آ گئی ہے، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، چلو مصلے بچھاؤ۔ اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں، بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں، تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا؟ تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو بالخصوص میں اپنے پیر بھائیوں کو پابند کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی پابند کریں، کسی بابے کے پاس نہ جائیں۔ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، یہ سامنے اب چیزیں آ رہی ہیں، بڑے گندے اور غلیظ قسم کے لوگ ہیں، ان کی نظروں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کے ہجوم سے کبھی متاثر نہ ہوں کہ فلاں وہاں سے اتنے لوگ جا رہے ہیں۔ لا یصیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ، اگر کسی جھوٹ کے ساتھ، کسی باطل کے ساتھ زیادہ لوگ وابستہ ہو جائیں تو اس وابستگی سے باطل حق نہیں ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ہے تو آ رہے ہیں، تو جو بت خانوں میں جا رہے ہیں اتنے لوگ تو کچھ ہیں تو جا رہے ہیں، کیا مطلب یہ کوئی اب معیار ہے؟ تو جہلا کا جمع ہونا، جہلا کا کہیں جانا، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار جو اللہ رسول نے دیا ہے ہمارے نزدیک بس وہی ہے۔ تو جب کوئی مصیبت بنے، مصلی بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں،
نوافل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، منت مان لو، روزوں کی منت مان لو، نمازوں کی منت مان لو، صدقہ کرنے کی منت مان لو، اور اللہ کے نیک بندوں سے جا کے دعا کرواؤ، غریبوں میں آپ رزق بانٹو، اس سے برکت ہوگی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی۔ رزق کم ہو گیا ہے تو غریبوں کو دو، لگتا ہے غریبوں کو دو گے تو اور کم ہوگا، نہیں، جب دو گے تو اللہ کے سچے وعدے آپ کو نصیب ہوں گے اور آپ کو برکتیں نصیب ہوگی، اس کے راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پہ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں اور مختلف